فرمائے 3 آدمی كان 3 نفر في سفر فآواهم المبيت إلى غار، یہ 3 آدمی سفر میں ہمراہ نکلے ہیں اور رات کے وقت ہونے پر سونے کے لیے غار میں کہف میں سونے کے لیے رات گزاریں گے، پھر صبح نکلیں گے۔ اتفاق سے رات میں بارش اور بہت کچھ ہوا ہے، تو پہاڑ پہ سے بڑا چٹان آ کے ان کے غار کے حصے کو یعنی کہ نکلنے کے راستے کو پورا غار کو ڈھانپ دیا ہے۔ وہ لوگ لاکھ کوشش کرے سرکانے کی مگر وہ حرکت میں نہیں آیا، اتنا بڑا پتھر چٹان ان کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا۔ تینوں نے کیا کہا؟ قالوا والله لا ينجيكم اليوم الا ان تدعوا الله باخلص اعمالكم، آج اگر نجات لینا ہے، پریشانی سے چھٹکارا پانا ہے تو کوئی چیز نہیں سوائے اللہ سے دعا کرو، اپنے سب سے اچھا خالص عمل جو اللہ کے لیے کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے نے اٹھا اور دعا کیا، اللہم انه كان لي ابوان لا اغبق قبلهما زوجة ولا ولدا، اے اللہ میرے 2 ماں باپ تھے، میں ان کی فرما برداری میں اتنا کرتا تھا کہ میرے بیوی بچوں کو کبھی کھلانے میں ان کو آگے نہیں رکھا، ہمیشہ ماں باپ کی پہلی اطعام ان کی دل پیٹ بھر کر کھلا کر پھر میرے بیوی بچوں کو کھلاتا تھا۔ اتفاق سے اس رات مجھے کھانا لانے میں تاخیر ہو گئی، میرے ماں باپ کو نیند لگ گئی اور میرے بچے میرے پیروں کے قدم پہ رو رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، تو میں نے وہیں ٹھہرا، بچوں کو کچھ نہیں دیا جب تک کہ میرے ماں باپ کی آنکھ کھل کر جاگے، تو میں نے ان کو اطعام کر کے پھر میں نے اپنے اولاد کو کھلایا۔ آج کتنے لوگ اپنے ماں باپ سے گھر میں جو لاتے ہیں بیوی بچوں کو پہلے اور ماں باپ سے چھپاتے ہیں، اگر ماں باپ کی دل کی بد دعا نکل جائے تو بچنے کی مشکل ہو جاتی ہے معاملے کے اندر، اس کا احتیاط کریں۔ تو اللہ اگر میں نے اس عمل کو خالص تیرے لیے کیا تو ہماری اس تکلیف کو آسان کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فانفرجت الصخرہ، پتھر تھوڑا سرک گیا۔ دوسرے نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا، اللہم انہ کانت لی ابنۃ عم کنت اشد ما يحب الرجال النساء، میری ایک چچیری بہن یا اس رشتے میں بہن تھی جس کو میں بہت پسند کرتا تھا، چاہتا تھا، مگر رشتہ جب میں نے بھیجا وہ لوگ انکار کر دیا، مجھے رشتہ نہیں دیا۔ زندگی کے حالات میں اسے مجبوری اور تکلیف ہو گئی، فاقت ہو گئی کہ وہ مجھ سے کچھ قرض اور کچھ مدد لینے کے لیے آئی، تو میں نے موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے کہا جب تک آپ اپنے آپ کو میرے حوالے نہیں کریں گے اور جب تک آپ کا معاملہ طے نہیں ہوگا۔ وہ مجبوری اور فاقت کی شدت میں اس نے مان لی، مگر جیسا میں نے اس کے قریب آیا زنا کے لیے، اس نے کہی اللہ سے ڈرو، اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحق، اور یہ ناحق عمل مت کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں ڈرتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا اور اٹھ گیا اور کوئی قریب بھی ٹچ بھی نہیں کرا، اور اللہ اس کو میں نے مدد کر دیا جو بھی ہے تیری رضا کے لیے۔ اگر میں نے یہ کام تیرے لیے خالص کیا، اللہ ہماری اس تکلیف کو تو آسان کر دے۔ تو پتھر پھر سرک گیا تھوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فانفرجت الصخرہ۔ تیسرا شخص نے اٹھا اور دعا کیا، قال اللہم انہ کان لی اجراء، اے اللہ میرے بہت سے نوکر چوکر تھے، بکریاں، گایاں، اونٹاں، چراگاہ میں بہت پیسہ تھا، دولت تھی، ہر ملازم کو میں نے اس کی تنخواہ محنتانہ دے کر وہ ختم ہو گئے، صرف ایک ملازم کو کہا مجھے ضرورت نہیں ہے میری معاوضے کی، جو بھی میرے بکریاں گایاں ہیں یہیں رہنے دو، ضرورت پڑے اس وقت دوں گا۔ وہ کئیوں سالوں کے بعد آیا اور کہا فلان میں آپ کا ملازم تھا، میں نے اس وقت میری محنتانہ اور تنخواہ اور میری ضرورت کی پیش نہیں آ رہی تھی، اب مجھے ضرورت ہے تو مجھے دے دو۔ تو اس وقت پورا بیلی بھر کر تھے بکریاں گایاں، تو میں نے کہا فلان یہ سارے جتنے دکھ رہے ہیں یہ تیرے ہیں، لے لے۔ تو کہتا ہے سیٹھ صاحب میرے سے مذاق مت کرو۔ تو کہتا ہے میں نے مذاق نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری چیز کو اتنا پالا ہے، اتنے بن گئے، یہ تیری ہی چیز ہے، لے لے۔ تو پورے لے کر چلا گیا۔ اللہ اگر میں ایمانداری سے یہ کام کیا تو اس پریشانی سے ہم کو نجات دے دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فانفرجت الصخرہ واخذوا یمشون، پتھر ہٹ گیا اور راستہ کھل گیا۔ میرا سوال یہ ہے آپ کی اور ہماری زندگی میں پریشانیاں، بیماریاں، ٹینشن، حادثات، بیوی بچے، جھگڑے، مختلف کیا کیا پریشانیاں، قرضے کتنے آتے ہیں، آپ کے پاس کون سا عمل تیار ہے جو وسیلے میں رکھنے کے لیے؟ ذرا سوچنا پڑا، آج کل دیکھنا پڑا کون سا عمل صحیح بھی میری زندگی میں خالص تھا۔ اس لیے عمل چھوٹا رہے مگر اخلاص سے کیا کرو، یہ اخلاص آپ کو کل کے دن بہت کام آتا، بلکہ دنیا میں بھی کام آتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ